ریبا کچھ اور نہ کر سکی تو ایان کے دل میں تابین کے لیے شک کا بیج بو دیا کہ تابین کا چکر کسی اور لڑکے کے ساتھ بھی چل رہا ہے، اور وہ خط لکھ کر تابین کو یہ واقف کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جاتا ہے جب ایان تابین کے کمرے میں تابین سے ملاقات کے لیے، تو تابین کمرے میں موجود نہیں ہوتی، لیکن اس کی اسٹڈی ٹیبل پر ایک پیپر پڑا ہوتا ہے، جسے دیکھنے کے بعد ایان کھول کر اسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس پیپر پر لکھا ہوتا ہے کہ میری جان سے پیاری تابین، تم نے مجھے منع کیوں کیا اور یہ کیوں کہا کہ تمہاری شادی تمہارے کزن ایان کے ساتھ ہونے والی ہے۔ ایان جب یہ بات پڑھتا ہے تو وہ تھوڑے سے شک میں آ جاتا ہے۔ وہیں سے اریبہ اپنی دوسری چال چلتی ہے اور جاتی ہے ایان کے پاس یہ پوچھنے کے لیے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو۔ کہتا ہے ایان کہ آیا تو تھا میں تابین سے ملاقات کے لیے، لیکن یہ خط دیکھنے کے بعد مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، مجھے اب جانا چاہیے تاکہ میں جا کر تابین سے بات کر سکوں۔ کہتی ہے اریبہ ایان سے کہ ایسی غلطی مت کرنا، اگر تم تابین سے جا کر خود پوچھو گے تو وہ گھبرا جائے گی، کیا تم نہیں جانتے کہ وہ کتنی معصوم اور بھولی بھالی سی ہے اور بچپن سے ہی ایسی چھوٹی موٹی باتوں پر گھبرا جاتی ہے۔ ایان تابین کو لے کر شک میں تو ہوتا ہے، لیکن اریبہ کی باتیں سننے کے بعد خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ بعد میں سوچتا ہے ایان کہ کہیں میرے دل میں تابین کو لے کر کوئی شک کا بیج بونے کی کوشش تو نہیں کر رہا، کہیں میرے اور تابین کے درمیان میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا کوئی۔ سوچتا ہے ایان کہ یہ اریبہ ہو سکتی ہے، لیکن بعد میں دوسرے ہی پل میں ایان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر اریبہ ہوتی تو اریبہ تابین کے حق میں گواہیاں نہ دیتی اور مجھے یہ نہ کہہ رہی ہوتی کہ تابین معصوم ہے، تو اریبہ اس کے پیچھے ہو ہی نہیں سکتی۔ وہیں پر دوسری طرف اریبہ جو اس بات کا جشن منا رہی ہوتی ہے کہ وہ آخرکار اپنی پلاننگ کے پہلے قدم میں پوری طرح سے کامیاب ہو چکی ہے۔ کہتی ہے اریبہ کہ اب میں تم لوگوں کا اعتماد جیت کر تم دونوں کے درمیان میں شک کے بیج بو کر تم دونوں کو اس طرح سے علیحدہ کروں گی کہ تم دونوں دوبارہ کبھی بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے بارے میں سوچو گے بھی نہیں۔ اریبہ جس نے سوچا ہے کہ وہ تابین کو ایان سے پوری طرح سے علیحدہ کر کے رہے گی، وہ ان معاملات میں لیتی ہے ہارون کا ساتھ، جاتی ہے ہارون سے ملاقات کے لیے اور جا کر کہتی ہے کہ میری بہن کی شادی میرے کزن ایان کے ساتھ فکس ہو چکی ہے، وہی ایان جو اس دن ریسٹورانٹ میں ملا تھا، اور میں ان دونوں کی شادی ہرگز نہیں ہونے دینا چاہتی اور ان سب میں تمہیں میری مدد کرنی ہوگی۔ ہارون اریبہ سے کہتا ہے کہ تم جو کہو گی وہی ہوگا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ ہارون بھی ہو چکا ہے اریبہ کی اس پلاننگ میں پوری طرح سے شامل۔ وہیں پر اریبہ جاتی ہے ایان سے دوبارہ بات کرنے کے لیے کہ جب دیکھتی ہے کہ اس کی پھوپھی زلیخا اپنے بیٹے ایان سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہی ہوں اور مجھے مزید پیسوں کی ضرورت ہے۔ کہتا ہے ایان زلیخا سے مذاق مذاق میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سارے پیسے خرچ کر کے آ جائیں اور میں کنگلا ہو جاؤں۔ زلیخا جو کہ کہتی ہے کہ بس کرو، بڑی مشکل کے بعد خوشی کا موقع آیا ہے، اگر کچھ خرچ کرنا چاہتی ہوں تو مجھے مت روکو۔ اس بات پر ایان اپنی ماں کو کریڈٹ کارڈ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ جتنا کھلا خرچ کرنا چاہتی ہیں آپ کریں، آپ کو کوئی نہیں روکے گا۔ اریبہ ایان کا کریڈٹ کارڈ دیکھنے کے بعد اور بھی زیادہ سکتے میں آ جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخرکار ایان نے اتنی بھی کون سی دولت کما لی ہے کہ اس کے پاس اتنا روپیہ اور پیسہ آ گیا ہے، اور اگر تابین کی شادی ایان کے ساتھ ہو گئی تو وہ اپنی زندگی عیش و عشرت سے گزارے گی، جو کہ وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی۔ تو کیا کرے گی اریبہ، کون سی اگلی چال کھیلے گی تابین اور ایان کو الگ کرنے میں؟ کیا اس بار بھی اریبہ تابین اور ایان کو الگ کرنے میں ہو پائے گی کامیاب؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل کٹ پتلی۔